أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ قرآن شریف کا 13واں پارہ اس آیت مبارکہ تو شروع ہوتا ہے تے دے پہلے لفظ وما ابرئ تو پچھاڑیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ اس سورت دے وچ شروع تو چلیا سی اور وہ اس پارے دے وچ بھی جاری ہے۔ پچھلے سپارے دے بیان دے وچ ذکر ہویا سی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تقاضا کیتا بادشاہ کولوں کہ پہلے میری برات جڑی ہے وہ ثابت کی دی جاوے، تے پھر آخر تے کہا کہ میں اس واسطے نہیں کیتا کہ میں یہ کہاں کہ میں بڑا پاک باز ہاں، میں صرف اس واسطے کیتا ہے کہ میرے مالک نو یعنی عزیز مصر نو پتہ چل جاوے کہ میں وہ نال کوئی خیانت نہیں کیتی۔ اللہ دا نبی کدی خائن نہیں ہوندا، نہ جھوٹ بولدا ہے نہ کسی نو دھوکھا دیندا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ثابت کر کے پھر اپنی عاجزی کا اظہار کیتا کہ جو بھی ہویا ہے کہ میں اس برائی دے وچ ملوث نہیں ہویا، یہ سب میرے رب دی مہربانی ہے میرے تے، ورنہ میں بہتا پاک باز ہونے کا دعویٰ نہیں کردا، میں بھی اپنے نفس تو مبرہ نہیں۔ نفس انسان دا پاویں کوئی بھی انسان ہوئے انہوں بھوک بھی لگتی ہے، انہوں پیاس بھی لگتی ہے اور انہوں غصہ بھی آتا ہے، اور اس طرح ہی وہ جڑیاں انسانی خواہشات ہوندیاں وہ بھی پائیاں جاندیاں۔ تے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب ہی سی جڑے مینوں برائی تو بچایا ہے، اور میرا رب بڑا بخشن والا تے رحم فرمان والا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں بھی بلاؤ انہوں میرے کول، میں انہوں اپنے خاص بندیاں اور اپنے جڑے اعتماد والے بندیاں شامل کراں گا۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ نو پیشکش کی تھی کہ اگر تسی مینوں ذمہ داری دے دیو اپنے زمین دے خزانیاں دی تے میں اللہ دے حکم نال تانوں تہاڈا یہ قید مینج کر کے دکھاواں گا۔ اور تاریخ دے وچ پہلی باری یوسف علیہ السلام نے راشن دا نظام قائم کیتا اور اس طرح اس قید نو مینج کیتا۔ جدوں راشننگ ہو گئی تو ظاہر ہے دور دور تک قید ہی قید سی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی بھی حضرت یوسف علیہ السلام دے کول راشن لین واسطے آ گئے۔ ہن حضرت یوسف علیہ السلام دے کول جدوں آئے تے حضرت یوسف نے تو اپنے بھراواں نوں پچھاڑ لیا اس وقت تک، اس واسطے کہ وہ تو ادوں بھی جوان سن جدوں انہوں نے یوسف علیہ السلام نوں کھوج سٹیا سی، لیکن یوسف علیہ السلام ادو بچے سن، نالے انہوں نے کدی خیال بھی نہیں سی یہ گل آ سکتی کہ اج یہ بندہ جہد کو اسی راشن منگن واسطے آئے ہیں یہ یوسف ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہوں نے پچھاڑ لیا، انہوں نے سارا انٹرویو کیتا کہ تسی گھر دے کنے بندے ہو تے کنے اتنے آئے ہو، اچھا تسی 10 جنے ہو تو تسی کہہ رہے ہو 11 بھرا ہیں، تو 11واں کتنے؟ من پتہ تو ہے سی یوسف علیہ السلام نو۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ اگلی باری لے کے آواں گے اسی اپنے والد صاحب نو اسی گزارش کریں گے کہ انہوں بھی نال بھیج دین۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تہاڈے بڈھے ماں پیو جڑے نے انہوں نے میں تکلیف نہیں دیندا، لیکن وہ جڑا جوان بھرا ہے تہاڈا انہوں آنا پائے گا ورنہ تانوں راشن نہیں لبنا۔ بہرحال جاندیاں جاندیاں یوسف علیہ السلام نے انہوں تے ایک احسان بھی کیتا، اپنے بندیاں نو کہا کہ راشن انہاں دا سارا بوریاں چ بھر دیو تے اونٹاں تے لد بھی دیو تے نال ہی جڑے پیسے لے کے آئے راشن دے وہ پیسے بھی انہاں تھیلیاں چ واپس رکھ دینا چپ کر کے، تاکہ یہ جدوں گھر پہنچن تے دیکھن کہ سانوں غلہ مفت مل گیا تے پھر اگلی باری ضرور آن اور بھرا نوں بھی نال لے کے آن۔ ہن جدوں بھائی اتنے واپس پہنچے تے ہن جا کے اپنے والد صاحب دے نال کہانی شانی پانی شروع کیتی، اور قرآن شریف دے الفاظ اس طرح جس طرح کہ بندہ خوشی دے نال کوئی لڈیاں پا رہا ہوئے تے بڑا ایکٹنگ شیکٹنگ کر رہا ہوئے والد صاحب نوں منانے واسطے کہ اسی مڑ کے جاواں گے تے غلہ لے کے آواں گے تے اپنے بھائی نوں بھی نال لے کے جاواں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اچھا
میں ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਤਮਾਦ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਯੂਸਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੱਲਾ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਾਮਨ ਮੈਂ ਆਏਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہوں نے یہ بھی احتیاط دسی کہ تسی سارے 11 ਦੇ 11 ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਬੂਹੇ 'ਚ ਨਾ ਵੜਨਾ کہ نظر نہ لگ جاوے۔ باقی چونکہ اللہ دے نبی سن یہ بھی نال کہتا کہ پاویں میں جو مرضی کر لواں تسی جو مرضی کر لو ہونا وہی جے جو اللہ نو منظور ہے۔ اور واقعی وہی ہویا جدوں ہن یہ 11 جنے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ شو نہیں کیتا کہ میں اس بھرا نو جاننا یا یہ میرا بھرا ہے تے باننا اچھا اچھا ہاں تسی تو اگے آئے سو اچھا اچھا یہ تہاڈا 11واں بھرا ہے ہاں ادھر آ بھی ذرا انہوں کول بٹھا لیا چوری نال وہ کنچ کہہ دتا میں یوسف ہاں تیرا بھرا تے تو گھبرائی نہ کہ ہوندا کی ہوں۔ بہرحال وہ بھی مطمئن ہو گیا۔ اس تو بعد حضرت یوسف علیہ السلام ہن اپنے بھرا نو اپنے کو رکھنا چاہتے سن بنیامین نو پر بادشاہ دا قانون اجازت نہیں سی دیندا۔ بادشاہ دے قانون وچ کوئی صورت سی کہ کوئی آدمی چوری کرے تو اس چوری دے بدلے انہوں ہی پھڑ لو اتنے گرفتار کر لو۔ ہن اللہ تعالیٰ نو یہ منظور سی کہ یہ کام ہوئے۔ یوسف علیہ السلام تو شاید یہ کام نہ کر دے لیکن قرآن شریف وچ آیا کہ ذالکا کدنا لیوسف ما کانا لیاخذ اخاہ فی دین الملک۔ اسی اس طرح یوسف دے واسطے ترکیب بنائی کہ اپنے بھرا نو اپنے کو رکھ لوے اس واسطے کہ بادشاہ دے دین دے مطابق بادشاہ دے قانون دے مطابق بھرا نو اپنے کو رکھن دی اور کوئی صورت نہیں سی۔ بندیاں نو کیا یوسف علیہ السلام نے کہ وہ بادشاہ دا وہ پیمانہ جہدے نال ناپ کے غلہ جڑا ہے وہ دئی دا ہے وہ اس بھرا بنیامین دے تھیلے دے وچ رکھ دینا تسی چپ کر کے۔ ہن جدوں تھیلے شیلے اونٹاں دے اوتے رکھ دیتے تے قافلہ ٹرن لگا تے ایک آدمی نے اعلان کیتا اوئے قافلے والےو تسی چور ہو۔ ظاہر ہے نبیاں دے پتر تے ایک دم انہاں دا رنگ اڑ گیا تے غصے دے نال انہوں نے کہا کی کہا کہ تسی چور ہو کی جو چوری ہو گیا تہاڈا؟ انہوں نے کہا جی بادشاہ دا وہ جڑا پیالہ جہدے نال وہ ٹوپا جہدے نال ناپ کے دئی دا وہ گم ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی تہاڈے کول لب گیا؟ انہوں نے کہا پھر جہدے کول لبے انہوں ہی رکھ لینا وہی سزا ہے وہ۔ انہوں نے کہا اچھا ہن ترکیب یہ کیتی گئی کہ الٹے پاسے وہ تلاشی لینی شروع کیتی یعنی بنیامین نو اخیر تے رکھیا وہ تلاشی لئی کردیا بنیامین دا تھیلا کھولیا وہ ٹوپا نکل آیا۔ انہوں نے کہا لو جی اے دیکھو نکل آیا جی۔ ہن انہوں نے بھراواں نے کیا ہاں یہ بھرا بھی چور سی۔ ہن یوسف علیہ السلام جڑے سن وہی سن بھرا تو وہ سن تے وہ یعنی مسکرائے ذرا منہ لکا کے انہوں نے ظاہر نہیں ہون دیتا تے سارے بھرا ہن پریشان کہ ہن کی کریے ابا جی نو جا کے کی منہ دکھانا۔ وڈا بھرا جڑا سی وہ نسبتاً شریف آدمی سی وہی سی جنہیں کہا سی کہ یوسف نو قتل نہ کرو۔ ہن وہ کہن لگا کہ بھئی گل سچی ہے کہ میں تو ابا جی نو منہ نہیں دکھا سکتا۔ وہ کہندا کہ جی میں اتوں نہیں ہلنا تسی جاؤ تے جا کے جو بھی گل بات کرنی ہے وہ کرو ابا جی من جان تے ٹھیک ہے بہرحال میں انہوں نے منہ نہیں دکھا سکتا۔ بہرحال وہ باقی بھرا سارے اتے گئے یعقوب علیہ السلام جا کے دسیا کہ جی اے ہویا باقی ہور سانو کچھ پتہ نہیں۔ انہوں نے پھر وہی گل کہی کہ بس صبر ہی میں کر سکنا ہور میں کی کر سکنا۔ جدوں اگلی واری آئی غلہ لین دی یعنی سمجھ لو کہ سال بعد پھر یا 6 مہینے بعد پھر غلہ لینا سی قرآن شریف نے واضح نہیں کیتا۔ ہن پھر وقت آیا تو ہن پھر وہ بھرا جڑے ہیں وہ آئے تے جدوں ترن لگے تے یعقوب علیہ السلام نے انہوں نے کہا کہ پترو اذهبوا وتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ پترو جاؤ تے یوسف تے وہ بھرا نو لبو اور دیکھنا اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہونا۔ عام طور تے
اسی کہنے ہیں کہ جی اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن نال مایوس ہوندے بھی رہنے ہیں۔ اس صورت دے چوں سانوں یہ بھی لبا کہ اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہونے دی کی حد ہوندی ہے، یعنی کوئی دور دور تک کوئی خیال نہیں کیتا جا سکتا کہ یوسف علیہ السلام لب پین گے، لیکن اللہ دے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نو اللہ دے گھر تو امید ہے کہ یوسف لبے گا، تے پتراں نو کہندے جاؤ لبو یوسف تے اودے بھرا نو۔ اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہونا اس واسطے کہ اللہ دی رحمت تو صرف کافر ہی مایوس ہوندے ہیں، جڑا اللہ نو مندا ہے وہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہوتا۔ وہ بھرا پھر پہنچ گیا یوسف علیہ السلام دے کول، اور اس وری انہوں کو پیسے بھی کوئی نہیں سن غلے دی قیمت دین واسطے، تے آ کے یوسف علیہ السلام نو کہن لگے کہ اے عزیز، یعنی اے ذمہ دار، اے وزیر، اسی آ گئے ہیں، تسی ہن مہربانی کر کے سانو صدقے دے وچ ہی غلہ دے دیو، اور مہربانی کرو، ساڈا حال بڑا پیارا ہے۔ ہن یوسف علیہ السلام نو رحم آ گیا، تو جدوں وہ منتاں ترلے کر رہے سن تے پوچھا کہ تانوں ہن تو بڑے منتاں ترلے کر رہے ہو، تانوں پتہ ہے کہ تسی اس تو پہلے یوسف نال کی کیتی سی؟ ایک دم انہوں نے دکھیا یوسف علیہ السلام نال، تو ظاہر ہے کہ چھوٹا بھرا سی، چھوٹے ہوندیاں دیکھیا ہویا سی، تے ایک دم جدوں انہوں نے اکھاں وچ دیکھیا اے سوال انہوں نے کیتا، انہوں نے سوچیا کہ اے یوسف نو کس طرح جاندا ہے اور کس انداز دے سوال کر رہا ہے، تے کہندے انہا گلا انتا یوسف، او تو کدے یوسف ہی تو نہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں انا یوسف و ھذا اخی، ہاں میں ہی یوسف ہاں تے اے میرا بھرا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے تے ساڈے تے مہربانی کیتی ہے اور سانوں تاڈے تے غلبہ دے دیتا، اور پھر کیا کہ جاؤ میرا ایک میز لے جاؤ تے ابا جی دے سر دے اتے سٹ دیو، تے او جڑے رو رو کے اپنی اکھاں گوا بیٹھے انہاں دی اکھاں واپس آ جان گیاں، انہاں دا موتیا ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال جدوں یہ قافلہ اتوں ٹریا، ہن اللہ تعالیٰ نو ہی منظور سی، تے یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے بچیاں نو اگر تسی مینوں پاگل نہ کہو تو مینوں یوسف دی خوشبو آ رہی، تو گھر والے کہن لگے کہ ابا جی تسی بھی بس یوسف دے خیال چ رو رو کے مر جاؤ گے، اپنے آپ نو مار لو گے، چھڈو کھیڑا ہن یوسف دا، کہ نہیں مینوں یوسف دی خوشبو آندی، اور وہی ہویا۔ وہ قافلہ جدوں واپس پہنچیا، یوسف علیہ السلام دا کرتا انہوں نے تے سٹیا، تو یوسف علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام دیاں اکھاں واپس ٹھیک ہو گئیاں اور وہ سارے رل گئے، تو پھر یوسف علیہ السلام دے کہنے دے مطابق وہ اپنے سارے خاندان نو لے کے تے مصر پہنچ گئے۔ جدوں وہ واپس حضرت یوسف علیہ السلام دے دربار کہہ لو، دفتر کہہ لو، پہنچے تے یوسف علیہ السلام نے اپنے ماپیاں نو تو سٹیج تے بٹھایا، اور باقی بھرا جڑے سن 11 وہ سامنے سن، اور سارے تعظیماً حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے چک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ادوں کہا کہ اے میرے اس خواب دی تعبیر ہے جڑا میں چھوٹے ہوندے دیکھیا سی کہ ایک سورج تے ایک چند تے 11 ستارے مینوں سجدہ کر رہے ہیں۔ بہرحال اس صورت تے اخیر تے پھر حکمت تے دانائی دیاں گلاں آئیاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ہدایت دیتی گئی تے تسی 2 اور 2 4 دی طرح کافراں نو دس دیو قل ھذہ سبیلی، کہ میرا رستہ اے جے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ میں بھی تے میرے ساتھی بھی اسی بالکل اکھاں کھول کے بصیرت دے نال تانوں بلانے اللہ دے رستے ال۔ سورۃ یوسف تو بعد سورہ رعد بھی اس بارے دے چاندی ہے۔ سورہ رعد دے وچ بڑے زبردست مضمون آئے، یہ دے بالکل شروع دے وچ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ دی او ذات ہے جڑے آسمان بنائے بغیر ستوناں دے کھڑے کر دیتے۔ دیکھو تانوں کدے ستون نظر آندا، اور واقعی اسی 50 فٹ دی چھت پانی ہوئے تے اسی سوچنے ہیں کہ اچھا ایدا لوڈ کتھے آئے گا، تے جس او دے پلر نہیں بنانے تے پھر او دا سائیڈاں دے اوتے وڈے وڈے پلر بنا کے تے اسی اس سٹرکچر بنانے ہیں، یا کوئی او دے وچ ڈاٹ بنانے ہیں او دے واسطے۔ آسمان دی نہ کدرے کوئی ڈاٹ نظر آندی ہے تے نہ کدرے کوئی ستون نظر آندا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ دی قدرت دے نمونے۔ اللہ تعالیٰ دی قدرتاں دے ذکر کردے آیا سورۃ رعد دے وچ ایک بڑی مزیدار گل کہی گئی، فرمایا وفی الارض قطع متجاورات وجنات
زمین دے وچ ملے ٹکڑے ہیں زمین دے اور طرح طرح دے باغات ہیں انگوراں دے اور طرح طرح دیا فصلیں اور کھجوراں دے درخت ہیں وہ بھی جہاں دی جڑاں ملیاں ہوئی ہیں اور وہ بھی جہاں دیا وکھریاں وکھریاں اور بڑی ہی زبردست گل کہی گئی یسقا بماء واحد یہ سارا نو پانی کوئی لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو نا کہ ایڈا بی ہوتا وکھرا وکھرا انگور دا بی کی ہوتا کھجور دا بی کی ایڈی گٹھری لیکن زمین بھی ہو گئی پانی بھی ہو گئی لیکن وہ طرح طرح دے درخت اگ رہے ہیں اور وہ طرح طرح دے میوے لگ رہے ہیں کوئی میٹھا کوئی کھٹا کوئی بہتا مزیدار کوئی گھٹ مزیدار یہ اللہ دی شان ہی ہے نا جے پھر بھی کوئی اللہ دا انکار کرے تو پھر مرضی ہوتی فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون یقیناً یہ بڑیاں نشانیاں ہر سمجھدار قوم دے واسطے جڑا آدمی سمجھداری دا ثبوت دے منن نوں تیار ہوئے او دے واسطے نشانیاں جڑی ٹھیڑ مٹی ہوئے گل سمجھنا نہ چاہے مننا ہی نہ چاہے وہ تو کوئی علاج نہیں پھر اسے صورت دے وچ ایک ہور بڑی پتے دی گل آئی اللہ تے ایمان رکھن والے بندیاں دا دل اللہ دی یاد نال مطمئن ہوتا ہے انہوں نے مزہ ہی اللہ دی یاد چاہتا ہے اور نال ہی کیا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یہ گل پلے بن لو کہ دلاں نوں سکون صرف اللہ دی یاد نال لبدا ہے اس تو بعد اس بارے سورت ابراہیم آندی ہے سورت ابراہیم دے وچ بھی توحید اور رسالت دے بڑے زبردست دلائل دیتے گئے یہ شروع دے وچ ایک بڑی پیاری آیت آئی وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ اور جدوں تاڑے رب نے یہ گل واضح کر دیتی لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ جے تسی شکر کرو گے تو میں تنوں ہور بہت دیاں گا اور یہ بھی یاد رکھنا والا ان کفرتم ان عذابی لشدید کہ جے تسی ناشکری کیتی تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے انسان دے وڈیاں صفتاں چوں ایک صفت جڑی ہے وہ شکر ادا کرنا بندیاں دا شکر بھی تے اللہ دا شکر بھی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ جیڑا بندیاں دا شکر ادا نہیں کردا وہ کدی اللہ دا شکر گزار بھی نہیں بن سکتا بندیاں دا شکر ادا کرنا کسی نے تانوں پانی پیاتا وہ بھی شکر ادا کرو کسی نے تانوں راہ دیتا وہ بھی شکر ادا کرو اس صورت دے وچ قیامت دا نقشہ کھینچا گیا کہ جدوں اللہ دا فیصلہ آ جائے گا شیطان اپنے ساتھیاں نو کہے گا اپنے منن والوں نو اپنے رستے سے چلن والوں نو کہے گا دیکھو بھائی تاڑے رب نے بھی تاڑے نال ایک سچا وعدہ کیتا تے میں بھی تاڑے نال ایک وعدہ کیتا پر میں اپنے وعدے دی وعدہ خلافی کر لی کر لو جو کرنا جائے نہ تسی میرے سامنے فریاد کرو میں تاڑے سامنے فریاد کرنا اور یہ یاد رکھو میں تو صرف تانوں بلایا سی تانوں مجبور تو نہیں سی کیتا تسی شوق نہ میرے گاکھے لگے سو تو پگتو اور پھر بڑا حسرت والا ایک منظر ہوئے گا وہ کہ شیطان جڑا اج انہوں نے لارے لاندا ہے تے انہوں نے کہندا کہ آ جاؤ کوئی نہیں میں نبڑ لاں گا میں سانبھ لاں گا اور ادوں چٹا انکار کر دے گا تے جڑے وہ منن والے وہ رستے تے چلن والے انہوں نے سوائے پریشانی دے اور کچھ نہیں لگے گا اس تو بعد وہ پیارا ذکر آیا اللہ دے پیارے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر قرآن شریف وچ پڑھو تو اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح رب العالمین بھی انہوں کا ذکر کر کے خوش ہوتا ہے دستا کہ یہ ہوتا جی بندہ میرا فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ کہ ربا تو اس شہر نو مکے نو امن دا شہر بنا دے اور مینوں تے میری اولاد نو اس تو بچا کسی بتاں دی پوجا کریے یقیناً بتاں نے بہت سارے بندیاں نو گمراہ کر دیتا اور کیا بات ہے کہ
فمن تبعنی فإنہ منی، تو ربا جڑا میرے آکھے لگے، میرے دسے رستے تے چلے، وہ تو میرا ہے۔ ہن میں کہنا ہونا کہ میرے حساب دے دوسرا جملہ یہ ہونا چاہیے سی جڑا میرے آکھے نہ لگے وہ تو میرے نہ کوئی تعلق نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہندے۔ سنو کہندے کی ہے، فمن تبعنی فإنہ منی، جڑا میرے دسے رستے تے چلے وہ میرا ہے، ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اور جڑا میرے آنکھیں نہ لگے تو ربا تو بخشن والا، رحم فرمان والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہوندی ہے رحمت۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے نو ایویں نہیں بڑا کہندا، ایویں نہیں خلیل کہندا، ایویں نہیں عزت دیندا۔ واقعی اللہ دے نبی، اللہ دے خاص بندے واقعی عزت دے قابل سن، واقعی اس قابل سن کہ انہوں نے ایڈا اچا مقام دیتا جاندہ۔ اللہ تعالیٰ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو قرآن شریف دی رہنمائی دے مطابق چلن دی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب.